سب سے پہلے میں میزبان رول امین صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایبٹ کی شناخت جو ہے مشتاق غنی صاحب سے ہوتی ہے، اور قلندر لودھی صاحب انہوں نے 9 مئی سے قبل بھی زمان پارک میں اس عمر میں جا کے خدمات انجام دی اور مہینوں وہاں پہ رہے، تکالیف اٹھائی، صعوبتیں اٹھائی، جیلوں میں گئے۔ میں ان کی آمد کا بھی بہت مشکور ہوں۔ 2-3 گزارشات یا باتیں میڈیا کے توسط سے ایبٹ آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پورے ایبٹ آباد کا شکریہ۔ ایبٹ آباد نے کلین سویپ دیا، خان پہ اعتماد اور خان کے ساتھ محبت ایسی جتائی کہ پہلے کبھی ہزارہ میں بالخصوص ایبٹ آباد میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو شکریہ ایبٹ آباد، تھینک یو ایبٹ آباد۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت بنی ہے تو اس میں ایبٹ آباد کے، کیونکہ ابھی میں نے ایبٹ آباد دیکھا ہے اور مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا کہ ایبٹ آباد جو ہیں اور کافی کام جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور یقین ہے یہ تیسری دفعہ ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا، تو لہٰذا ہم پہ استحقاق بنتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا کہ اس دفعہ ان کی ایسی خدمت کی جائے بے لوث کہ آنے والے 20 سالوں تک بھی پی ٹی آئی کے اس دور کی مثالیں دی جا سکے۔ مہربانی، شکریہ۔ ہماری 2 ترجیحات ہیں آج کل پی ٹی آئی کی۔ ایک سب سے بڑی ہماری اولین ترجیح ہے خان صاحب کی رہائی کی، اور خان صاحب سیاسی کیسز میں محبوس ہے۔ اور ذرا پلیز مجھے بات کرنے دیں سر، آپ ذرا خاموش رہے پلیز، خاموش رہے۔ خان صاحب کی جو قید و بند ہیں یہ سیاسی کیسز کے طفیل ہیں، اور خان کی گرفتاری اتنی طوالت اختیار نہ کرتی اگر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کے ٹرائل اس طرح نہ کرتے۔ پوری پلاننگ سے خان کے ٹرائلز ہوئے، ایک کیس میں جس میں رہائی ہوتی ہے تو دوسرا کیس پک کے تیار ہو جاتا ہے، ادھر سے رہائی ہوتی ہے دوسرے میں سزا آ جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے کیسز تھے ٹرائل سب کی اکٹھے ہوتی اور جو بھی ہونا تھا تاکہ ہم یکمشت جاتے اور ان فیصلوں کو چیلنج کرتے۔ ابھی 4 کیسز میں خان صاحب کو سزا یابی ہوئی ہے، اور جس صورت کے ساتھ اور بوڑھنے انداز میں ٹرائل کر کے جج صاحبان نے یہ ٹارگٹ کروا کے دیا، اس کا فائدہ میں اپیل میں یہ ہوا کہ جو بنیادی نظامی انصاف کی ضروریات ہیں وہ ان ٹرائل میں پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ دفاع کا حق جو ہے جرا کا وہ لیا گیا، اپنی مرضی کے وکیل کا حق لیا گیا۔ ہمارے وکلاء کو نکال کے جج صاحبان نے اپنے مرضی کے وکلاء جو ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے، اور نہ ہمیں ڈیفنس ایویڈنس کا موقع دیا گیا۔ اپیلیں زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سائفر کیس میں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ منگل تک جو ہیں ایک اچھی خبر جو ہے عوام پاکستان کو سننے کی انشاءاللہ۔ اسی طرح دیگر کیسز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عید سے قبل ہمیں یقین ہے، لیکن ساتھ میں پاکستانیوں کو آگاہ کر دوں کہ ابھی انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جو ہیں بڑی تیزی سے چلانا شروع کر دیا ہے، اور محرک پیچھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کیسز میں خان کی رہائی ہو تو القادر ٹرسٹ میں سزا یابی ہو جائے تاکہ عید سے پہلے خان کی رہائی ممکن نہ ہو۔ ہم نے خان صاحب کی بیل لگائی ہے اور امید ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی جو ہیں بیل ہو جائے گی۔ ابھی ذرا مجھے کائنڈلی، ابھی ہم جلسہ نہیں کر رہے ہیں، میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا دوسرا جو ہے مینڈیٹ کی ریکوری کا ہے۔ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے ایجیٹیشن کا، ڈیمانسٹریشنز کا، اور پہلے مرحلے پہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ہم نے حکام کو درخواست بھی دی، اور ہمارا میٹر اب ہائی کورٹ میں دوبارہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ منگل بدھ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کبھی یقین ہے بنیادی حق ہے آرٹیکل 16 آئین پاکستان کے تحت، آرٹیکل 17
آئین پاکستان کے تحت اور آرٹیکل 4 کے تحت کہ عوام جو ہیں وہ جس سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو، اگر وہ پارٹی کوئی احتجاج کی کال دیتی ہے تو احتجاج کرنا بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے۔ آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ ہم پارٹی کو موبلائز کر رہے ہیں، ہمارے ضمنی الیکشن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اس دفعہ یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ پنجاب میں یا ملک کے کسی حصے میں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے وہاں جائیں، جلسے کریں، کنونشنز کریں اور کمپین کریں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس بنیادی حق پہ ایک دفعہ پھر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا اور ہمارے ساتھ صعوبت مظالم جو ہیں روان نہیں رکھے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ برتا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ اپنے ان بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو میں سیفر کیس کے حوالے سے ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ سیفر ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ نہیں